آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ لداخ کی حالت حاضرہ کا احاطہ کرتا ہوا تازہ ترین پیشکش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیف گیسٹ فار ٹوڈے فیروز احمد خان، پروفیسر غلام رسول جان، شیخ صاحب چیئر پرسن آف امام خمینی میموریل ٹرسٹ، اینڈ اصغر علی صاحب کربلائی who is also a very old friend and a fellow traveler, and all the distinguished guests sitting in the front row, and dear students who have taken out this time on a Sunday morning to attend this important function. سب سے پہلے تو میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کا اور اس جگہ کی اتھارٹیز کا اور ان سب ورکرز کا جو اس لائبریری کے کام میں منہمک ہیں اور کارگل کے لوگوں کا اپنی طرف سے اور اپنی بہنوں کی طرف سے، دو بہنوں کی طرف سے، ڈاکٹر زہرہ حسینی اینڈ بیگم ذکیہ ظہیر، آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے خواجہ غلام السیدین کو 50 سال ان کی موت کے بعد آپ نے ان کو یاد کیا۔ بہت بہت آپ کا شکریہ۔ نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی، لفظ بہت کم ہے، very few words, very difficult for me to express my sentiments because it's I feel میں تو بہت چھوٹی ہستی ہوں جو ان کی ہستی تھی، مگر کوشش انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی کرتی ہوں، اور یہی امید ہے جیسے فیروز صاحب نے بہت اچھی طرح سے وہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ یہ لائبریری کا وجود جو ہے it is extremely important for this generation which is a digital generation۔ آپ کے ہاتھ کا ایکسٹینشن آپ کا سیل فون ہے، آپ کے دماغ کا ایکسٹینشن انٹرنیٹ ہے، کتابوں کو پڑھنا، کتابوں سے محبت کرنا، کتابوں کے ساتھ زندگی گزارنا، it's a forgotten art now. And the very fact that IKMT thought about establishing this library، اور جو میں نے دیکھا آج اگر سیدین صاحب کسی قوت سے، کسی روحانی قوت سے کرگل کی طرف دیکھ رہے ہوتے تو یقیناً سرشار ہوتے اس خیال سے کہ نہ صرف ایک خوبصورت لائبریری which has all the modern amenities، you can surf the net، you can do whatever you do with your fingers، plus ایک بیٹھک بھی ہے جس پہ آپ زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں، آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، اور prominent places of the city میں کیوسک بنائے ہیں جہاں لوگ جا کے، جیسے ہاسپٹل میں، جب ہاسپٹل is a place one spends long very painful hours، وہاں کتاب کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ instead of you see the head، دماغ کچھ ہل جاتا ہے if you continuously play with your cell phone، you have to deliberately detach yourself from there and look at the written page. That I think is what this library is all about, and that was what Sayyidin Sahab was all about. And not only that، جو میں نے باہر دیکھا، جو demonstration of calligraphy، demonstration of art، اتنا خوبصورت، اتنا talented لوگ مجھے لگے کہ who could produce those specimens، اور اس سے بھی زیادہ I mean that's اپنی جگہ وہ الگ ہے، but the other thing which was very impressive for me was
botanical plants, exploring the potential of botanical plants. Firoz Saab talked about agriculture and various aspects of agriculture in which Kargil can take a very frontal role. مگر وہ جو medicinal plants آپ کے ہاں ہیں, I think if those really have the potential of becoming a very global cure for a lot of maladies. ہم ذہنی طور پہ بیمار ہیں, ہم جسمانی طور پہ بیمار ہیں, اور اس کووڈ نے تو ہمیں بہت ہی بیمار کر دیا ہے. آپ کے ہاں وہ سب چھپے ہوئے خزانے ہیں. میرے گھر میں آتے ہیں کارگل کے اسٹوڈنٹس. مائی ہاؤس از این اوپن ہاؤس. میں جامعہ میں رہتی ہوں, جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے کیمپس میں. ایک گھر ہے جس کا نام ہے سیدین منزل, جو سیدین صاحب نے 1968 میں بنوایا تھا. اور اس گھر میں جب ایک لوگ آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ دے آر ڈوئنگ ریسرچ آن سی بک تھورن. اور کیا سی بک تھورن یا لے بیری جو بھی آپ اس کو بولتے ہیں, کیا کیا کوالٹیز ہیں اس میں. اینڈ increasingly the world is going to become more afflicted ذہنی طور سے. We are so afflicted mentally. Many people, many of the younger people are going into counseling because of the kind of mahal, the kind of peer group pressure جو ان پہ پڑتا ہے. So I'm so glad that Firoz Sahab mentioned these things which I think you can, آپ اپنے you really embed them in your mind. تو یہ کہنے کے بعد میں آپ سے تھوڑا سا یہ میں نے کتاب دی ہے سیدین صاحب کی لائف ان ایجوکیشن, لائبریری کو. دس از another copy that I've brought which I leave. The importance of سیدین صاحب was what? ان کی امپورٹنس یہ تھی کہ ان کو گاندھی جی نے ڈاکٹر ذاکر حسین کے ساتھ واردھا اسکیم بنوائی تھی ان سے. تو انہوں نے واردھا اسکیم لکھی تھی بیسک ایجوکیشن کے بارے میں, اور اس میں کیا چیز تھی؟ ورکنگ بائی ہینڈز, لرننگ بائی ورکنگ, ڈگنیٹی آف ورک, ہاتھ سے کام کرنا, ہاتھ سے کام کر کے سیکھنا, اینڈ ڈگنیٹی آف ورک نو میٹر واٹ کائنڈ آف ورک اٹ از. اور یہی ہمارے مذہب نے ہم کو سکھایا ہے, ڈگنیٹی آف ورک اینڈ ورکنگ بائی ہینڈز. ہمارے رسول اللہ کے متعدد قصے ہیں کہ جس میں ڈگنیٹی آف لیبر, ہمارے اہل بیت کے کتنے قصے ہیں, کتنے روایتیں ہیں جس میں ہاتھ سے کام کرنے کی انہوں نے انسٹرکشن دی ہے. اچھا, ہمارا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے مدینے سے. اور مدینے سے جب ہم انصار ہیں, مدینے کے انصار ہیں, تو وہاں سے جب ہمارے بزرگ اسلام کا پرچار کرنے کے لیے جب وہاں سے نکلے, تو ہمارے ایک بڑے بزرگ پہنچے ہرات میں. اور ہرات اس وقت گریٹر ایران کا حصہ تھا. پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں, ان سے زیادہ اس سے نالجبل کوئی ہے بھی نہیں. تو وہاں انہوں نے ایک ایجوکیشن جو ایجوکیشن کی بنیاد ڈالی, تو ان کا نام ہو گیا پیر ہرات, اور ان کا نام تھا خواجہ عبداللہ انصاری پیر ہرات. تو وہاں سے جو ٹریڈیشن شروع ہوئی ہے, اور اس کے بعد ہمارے سیدین صاحب کے ڈسینڈنٹس اس کے بعد پہنچے آہستہ آہستہ ہندوستان. اور ہندوستان میں اس وقت تخت نشین تھے غیاث الدین بلبن, اور غیاث الدین بلبن نے ان کو پانی پت میں زمینیں دی کہ آپ اپنی تعلیم کا کام کریں, آپ کو روزی روٹی کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اور ان کو عیدین کے خطبے دیے, اور ان کو بازار کا نرخ ڈٹرمن کرنے کا ان کو اتھارٹی دی. تو وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور میں آپ سے اس سے ذرا سا ڈائیورٹ کر کے میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ آج کے اخبار میں نے یہ دیکھا کہ ہرات میں اس وقت عورتوں نے طالبان کے سامنے یہ ڈیمانڈ کی ہے, عورتوں نے, لڑکیوں نے, ینگ گرلز, کہ عورتوں کو تعلیم سے محروم نہ کیا جائے. یہ آج کے اخبار کی خبر ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ واقعی, اور پھر یہ جب انہوں نے ہرات میں ہی تھی, مزار شریف میں ہوئی, کابل میں ہوئی, مطلب یہ کہ وہاں سے تحریک
آج کے دن 2021, we are talking of 2021, تو وہی ہرات ہے جہاں خواجہ عبداللہ پیر ہرات نے اپنا درس کا کام شروع کیا تھا. تو میں بذات خود ایک میری بہت بڑی کوشش ہے کہ جو میں پچھلے 5 سال سے کر رہی ہوں, اس کا ٹائٹل ہے انڈرسٹینڈنگ اسلام. اسلام کو سمجھانے کے لیے ہم پورے ہندوستان میں مختلف جگہوں میں ورکشاپس کرتے ہیں. اس میں لڑکیاں, لڑکے, مسلمز, نان مسلمز سب آ کے سمجھتے ہیں کہ اسلام کی اصلی تعلیم کیا ہے, اور وہ ہے انڈرسٹینڈنگ اسلام. اور اس میں خاص طور سے خواتین کا the status of women in Islam, which as you know is a very elevated status. اور ہمارے اتنے بڑے path breakers خواتین ہیں اسلام کی, ہم اس کے بارے میں بتاتے ہیں, کیونکہ ایک طرح سے we have to bring people to the proper understanding of the Quran as it is explicated, and proper understanding of Islam as it is explained and explicated in the pages of the Holy Quran. اور تفسیروں میں ہم یوز کرتے ہیں عبداللہ یوسف علی کی تفسیر یوز کرتے ہیں, ہم مولانا ابوالکلام آزاد جن پہ میں نے کتابیں بھی لکھی ہیں ان کی تفسیر. مطلب یہ کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہاں سے ہم کوشش کر رہے ہیں, ہمارا وہاں سے سلسلہ ہے, ہرات سے سلسلہ. تو آج مجھے اتنی خوشی ہوئی, اور ہمیشہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, کیونکہ جب میں کارگل کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں سنتی ہوں تو کوئی ایم فل کر رہا ہے, کوئی ایم ایڈ کر رہا ہے, کوئی پی ایچ ڈی کر رہی ہے, کوئی ایجوکیشن میں ٹریننگ لے رہی ہے, کسی لڑکی نے ڈی یو سے کیا ہے, کسی نے جامعہ. یعنی یہ لرننگ کا جو ایک لرننگ کا جو کیا کہنا چاہیے, دس فرور آف ایجوکیشن which is in Kargil, I find it so heartening. And یہی میں دیکھتی ہوں کہ ہمیں the women are and men, young men and women میرے گھر میں آتی ہیں, میرے مجالس میں آتی ہیں خواتین. اب تو خیر ہماری انڈرسٹینڈنگ اسلام کی ورکشاپس بھی ورچوئل ہوتی ہیں کووڈ کے زمانے میں, ہماری مجلسیں بھی ورچوئل ہوتی ہیں کووڈ کے زمانے میں, مگر ہماری ینگ لڑکیاں آتی ہیں میرے پاس, کارگل کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں. تو مجھے I find that a very extremely heartening. And I feel کہ جیسے فیروز خان نے کہا کہ یہی چیز ہے which is the most important, the human resource development. Tomorrow you will go and you will permeate the whole country and you will bring the right value system. Both آپ اپنے value system of humanism, سیدان صاحب کا تو کلٹ ہی humanism تھا, universal humanism and the teachings of Islam. تو میں تھوڑا سا آپ کو زیادہ لمبا وقت میں لینا نہیں چاہتی because there is a very nice program. میں تھوڑا سا آپ کو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میرا پہلا وزٹ یہاں نہیں ہے. میں پلاننگ کمیشن کے زمانے میں یہاں آئی تھی چھوٹا سا ڈیلیگیشن لے کے کرگل میں, اور آگے لے گئی, مگر مجھے کرگل بہت پسند آیا. اگر میرا بس چلتا تو میں یہیں رہتی, مگر پارٹ آف مائی ڈیوٹی واز آلسو ٹو گو ٹو لیز آلسو ویری نائس, مگر کرگل کی بات ہی کچھ اور ہے. تو وہاں یہاں سے جہاں جب میں دوبارہ آئی ہوں تو آئی ایم ری لیونگ, اور کربلائی صاحب سے میں یہاں بھی ملی, دلی میں بھی ملی, میٹنگز میں بھی ملی, اور ان کی بہت سی تحریکیں ہیں جو میں نے ان سے ابھی بات کی یہاں آنے سے پہلے, in which I feel he and I resonate. ہم بالکل ہم خیال ہیں اس معاملے میں. خیر اس کی بات پھر کبھی. تو جب سیدین صاحب یہاں آئے, جیسے فیروز صاحب نے کہا, it was in the 1930s, اور میں تو خیر کیونکہ کشمیر کی پیداوار ہوں اس لیے میرے لیے کشمیر آنا بہت ضروری ہے, اور میں نے بلکہ یہ میرا جسے علی سردار جعفری نے کہا ہے یہ میرا گہوارہ ہے, that means Kashmir is my cradle. So I always come back to Kashmir. I always come back to Kargil. I always come back to Ladakh. تب پرائم منسٹر اس زمانے میں گوپال سوامی آئنگر ہوتے تھے, انہوں نے سیدین صاحب کو یہاں بلایا اور ان کو ناظم تعلیم ایجوکیشنل ایڈوائزر کے طور سے بلایا 2 سال کے لیے, اور آخر وہ 7 سال یہاں رہے. بالکل آخر میں ایز ہی واز لیونگ, that was the time I was born. So at that time I
I just have that historical. تو اس وقت انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ دیکھا کہ زیادہ تر کشمیری پنڈت جو ہیں they are holding all the important teachers positions because مسلمان تعلیمی طور سے بیکورڈ ہیں. تو انہوں نے پھر یہ کوشش کی کہ ظاہر ہے you can't compromise with the teachers quality, مگر کیسے ان کو آگے لایا جائے and how to make the teachers جو مسلمان ٹیچرز ہیں ان کو پار پہ لایا جائے. ایک تو ان کی یہ کوشش تھی. پھر یہاں آئے, جب یہاں انہوں نے 12 سال گزارے اور اس کے کئی سال بعد جب غلام محمد صادق یہاں سی ایم تھے اس وقت وہ پھر آئے, ایک بار پھر آئے تو ان کی 2 اسٹنٹس ہوئی یہاں کل ملا کے. تو مگر یہاں سے ان کو مولانا ابوالکلام آزاد نے بلا لیا, کہا کہ مجھے I need somebody and I think آپ سب ICS اور یہ سب آپ کو پتہ ہے یہ جو بیوروکریسی ہے اس میں سے ان کو ایکیڈیمیا سے, کیونکہ وہ تو ایکیڈیمک تھے لندن وغیرہ پڑھ کے آئے تھے, تو وہاں سے ان کو ICS کے ساتھ لوگوں کے IAS کے لوگوں کے ساتھ ان کو ان کے ایز اے سیکرٹری ایجوکیشن بٹ ناٹ این IAS. تو بہت مشکل ہوئی ان کی, کیونکہ وہ ایک طرح سے بڑا ڈیفیکلٹ ہے اس میں ٹو سارٹ آف بریک ان ٹو دیٹ, ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے. بہرحال وہ وہاں رہے اور مولانا آزاد کے ساتھ انہوں نے کام کیا. ان کے اور ان کے ایک ایکسپیرینس میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو ان کی کتاب جو ہے اس میں بھی ہم نے کوٹ کیا ہے لائف ان ایجوکیشن میں. مظفر آباد وہ ایک بار گئے اور گھوڑے پہ جاتے تھے, کوئی اور مینز آف ٹرانسپورٹیشن تو تھی نہیں, جہاں جاتے تھے کہیں بھی آئے, یہاں آئے, کرگل آئے, مظفر آباد گئے, کہیں بھی تو گھوڑے پہ جاتے تھے. تو وہاں ایک بار انہوں نے دیکھا کہ ایک اسکول, بچوں کا اسکول بیسمنٹ میں ہے, نہ تو بچوں کو سانس آ رہی ہے نہ بچوں کے لیے تازی ہوا آ رہی ہے, بچے بیمار ہیں, چلڈرن آر لوکنگ سکلی. تو ہی واز ویری اپسیٹ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا لیٹ 30s. پھر انہوں نے لکھنا شروع کیا فائنانس ڈپارٹمنٹ کو کہ ایک نیا اسکول بنائے تاکہ بچے سانس تو لے سکیں. کئی خط لکھے بٹ یو کین امیجن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا. پھر انہوں نے, آئی وانٹڈ ٹو لسن ویری کیئرفلی ٹو دس, پھر انہوں نے ایک خط لکھا گوپالا سوامی آئنگر کو, جو اس زمانے میں پرائم منسٹر چیف سیکرٹری, مطلب سمجھ لیجیے چیف سیکرٹری تھے مہاراجا کے. یہ کہا کہ اگر مستقبل کا مورخ, if a future historian after 1000 years comes to this area, excavates it and finds that there was a basement school in which the children could not breathe, what will he think of the human civilization? یہ انہوں نے کہا. and the next thing was کہ the school was sanctioned. تو جو صحیح بات انسان کو کہنی ہوتی ہے نا, وہ کہنی ہمیشہ اس کو کہنا چاہیے, با آواز بلند کہنا چاہیے, با بانگ دہل کہنا چاہیے. اور سیڈن صاحب بلیوڈ ان دوز ویلیوز. اور ان کا ایک اور بہت جو ان کا زندگی کا ایک بہت بڑا ایک پرنسپل تھا, اور وہ یہ تھا کہ خاک ساروں سے خاک ساری تھی, خاک ساروں سے خاک ساری تھی, سر بلندوں سے انکسار نہ تھا. ایک بار وہ دفتر میں بیٹھے تھے کشمیر میں کہ ایک صاحب ان سے ملنے آئے, کوئی, انہوں نے کہا کہ جی آپ بیٹھیے تشریف رکھیے. انہوں نے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں, میں نے کارڈ بھیجا ہے, میں سر بہادر سو ان سے ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا تو آپ 2 کرسیوں پہ بیٹھ جائیے. You have to learn how to deal with such arrogance, اور آپ کو زندگی میں ہمیشہ arrogance ملے گی. اور ہمارے تو مذہب نے ہمیں انکساری سکھائی ہے, اور انکساری جو ہے وہ سب سے بڑی کوالٹی ہے. تو یہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ you do read this book, not because I and my sister wrote it, in fact we edited it. ان کے بھی مضامین ہیں اور لوگوں کے بھی مضامین ہیں, کیونکہ some of these value systems are جنیرک ہیں. اس خطے کے لیے وہ جنیرک سسٹم ہے. وہ اسی عقیدت سے مجالس میں وہ مرثیے پڑھتے تھے اور اسی
عقیدت سے وہ اپنا علمی کام کرتے تھے. اور ایک ان کا اقتباس, I want to read out a small portion from this book and that's where I'll end my remarks today. تو انہوں نے یہ لکھا ہے, and I quote from سیدین صاحب, تعلیم کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ تعلیم جو ہے اس کے لیے you don't see immediate results. جیسے آپ کچھ کریں, آپ کو نتیجہ مل جائے, آپ کو بہت خوشی ہو, ایسا نہیں ہے. He says education takes time. Like all social movement which seek to provide abiding changes in human beings. پھر کہتے the educationist is working not with tangible materials. مگر اس کے لیے کوئی فوری results نہیں ہیں. They are not tangible materials that the naked eye can see. آنکھ سے وہ دکھتے نہیں ہیں. Like the architect, engineer or farmer. مطلب کسان کھیتی کرتا ہے, وہ کھیتی نظر آ جاتی ہے. انجینئر کچھ ڈیم بناتا ہے, وہ ڈیم نظر آ جاتا ہے. آرکیٹیکٹ بلڈنگ بناتا ہے, بلڈنگ نظر آ جاتی ہے. کہتے ہیں but it's not naked eye cannot see, but in the hearts and minds of children and adults where ideas are shaped and emotions are channeled. وہ ایک فوری, it's not an immediate, ایک دم سے کوئی results نہیں ہوتے. It works in the hearts and mind. Therefore, when we see no tangible progress, it does not necessarily mean that no progress is taking place. But it may be that forces which have been set in motion will bear fruit in their good time. تو آپ لوگ جو ایم فل اور ایم ایڈ اور پی ایچ ڈی وغیرہ کر رہے ہیں, وہ فورسز کب سے لگے ہوئے ہیں کہ آپ اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دا فیکٹ کوئی فوری رزلٹ نہیں ہے. اٹس ناٹ اے میریکل, اٹ ٹیکس ٹائم. تو بس یہی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اینڈ ونس اگین آئی ریئلی وانٹ ٹو تھینک یو فار thinking of me and calling me, and it's been a really a wonderful trip here. Very little tiring for me at my age, but even یہاں آ کے تو ساری تھکنی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ماحول ہی ایسا ہے. تو اس کو میں I consider it an honor and I really want to thank you. I want to thank the Imam Khomeini Memorial Trust, its chairman. I want to most of all thank the youth of this wonderful place who have now given a footfall of 250 a day. This is a lot. دلی کی لائبریریز تو خالی رہتی ہیں. آپ لوگوں نے تو ایک ایگزامپل سیٹ کیا ہے اور اس کے بارے میں یقیناً جا کے میں آپ کی بات کروں گی. تو بس یہ کہتے ہوئے بات ختم کرتی ہوں. اور اس کتاب کے حوالے سے میں یہ کہتی ہوں کہ سیدین صاحب آپ سے یہ کہہ رہے ہیں, میری تصویر کے یہ نقش ذرا غور سے دیکھ, میری تصویر کے یہ نقش ذرا غور سے دیکھ, اس میں ایک دور کی تصویر نظر آئے. بہت بہت مقامی, قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.